بچوں، آج جو کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ہے ایک بہادر لڑکے کی کہانی جس کی بہادری بھی عجب بہادری تھی۔ 11 سالہ جیک جلدی جلدی گھر کی طرف قدم اٹھا رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کو ماں کا پیغام دینے کے بعد گھر پہنچنے کی جلدی میں تھا۔ یہ موسم سرما کی ایک شام تھی۔ تیز ہوائیں اور طوفانی ٹھنڈی ہوائیں اس کے جسم سے ٹکرا ٹکرا کر جا رہی تھی۔ وہ ہر صورت میں اندھیرے سے پہلے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں گھر میں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تیز تیز چلنے کی وجہ سے اس کا سانس پھولنے لگا۔ ابھی بھی اس کا گھر کم از کم 1 میل کے فاصلے پر تھا اور شام ڈھل رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا، ابھی تو میں صرف سمندری پشتے تک پہنچا ہوں، کافی سفر باقی ہے، مجھے رکنا نہیں چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد اسے لگا کہ اب وہ مزید نہیں چل سکتا۔ وہ سانس برابر کرنے کے لیے سمندری پشتے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک چھوٹے سے سوراخ پر پڑی تو وہ دھک سے رہ گیا۔ اس میں سے پانی آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ گاؤں جا کر اس کی خبر کرے گا تو اتنی دیر میں پانی کے زور سے پشتے کا سوراخ بڑا ہو جائے گا اور پھر پانی کا ریلا اس کے گاؤں کو بہا کر لے جائے گا۔ چھوٹا جیک گھبرا گیا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ وقت نکلا جا رہا تھا، سردی بڑھتی جا رہی تھی، ماں انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور گھر کی تصویر گردش کرنے لگی۔ پھر اس کی جگہ ایک اور تصویر نے لے لی۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ گھر پانی میں آدھے ڈوب چکے تھے۔ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی چیخنے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فصلیں تباہ ہو چکی تھیں اور جانور پانی کے ریلے کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ نہیں نہیں! ننھا جیک چلا اٹھا۔ اچانک اسے اپنے اندر سے ایک آواز آئی، جیک جلدی کرو، گھر جا کر اپنے ماں باپ کو اطلاع دو۔ تمہیں اس علاقے سے نکل جانا چاہیے، یہاں سیلاب آ جائے گا اور تم تو چھوٹے ہو، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں، گاؤں کے بڑوں کو خود اس کا خیال ہونا چاہیے۔ جیک کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اس نے خدا سے رو رو کر دعا مانگی کہ وہ اس کی مدد کرے۔ جب اس کی دعا ختم ہوئی تو وہ ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے سوراخ پر ہاتھ رکھا اور وہیں بیٹھ گیا۔ شام رات میں بدل گئی۔ سمندری لہروں کا شور، شدید سردی، بھوک اور اکیلا پن۔ سخت خوف کی حالت میں جیک چپ چاپ بیٹھا رہا، یہاں تک کہ اس کو نیند آ گئی۔ پہلے سردی اور پھر موت کی وجہ سے اس کا جسم اکڑ گیا، مگر ننھا سا ہاتھ جوں کا توں سوراخ پر رکھا رہا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کا محسن ایک چھوٹا سا بہادر لڑکا ہے۔ پورا گاؤں اس کو دفنانے آیا۔ جیک کو علاقے کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد گاؤں کے سردار نے سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بچے نے جرأت اور قربانی کی وہ مثال قائم کی ہے جو پورے گاؤں کے لیے باعث فخر ہے۔ ہم بچے کی ماں کو سلام کرتے ہیں جس نے اسے سب کے فائدے پر اپنے فائدے کو قربان کرنا سکھایا۔ جس قوم میں ایسے بچے ہوں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سب نے سردار کی تائید کی۔ جیک کی ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن وہ مسکرا رہی تھی۔